بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ ابھی تک میں بے اولاد تھی۔ بہت علاج کروایا۔ میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ مل کر علاج کروایا۔ مجھے ہر اس جگہ لے کر جاتا جہاں پر بے اولادی کا علاج ہوتا یا کوئی دم کروایا جاتا، لیکن مجھے کہیں سے بھی شفا نہیں مل رہی تھی۔ اس کی ایک بات میں آج بھی مانتی ہوں، اس نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن کہیں سے بھی مجھے آرام نہیں مل رہا تھا۔ ایک دفعہ میری نند عمرے پر گئی، واپس آئی تو کہنے لگی، تمہارے لیے ایک ایسی چیز لے کر آئی ہوں کہ تم بہت جلد امید سے ہو جاؤ گی۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ کہا کہ مجھے بتاؤ۔ اس نے میرے سامنے 2 چیزیں رکھیں۔ ایک تو کھجوروں کا شاپر تھا اور دوسرا ایک برقع تھا، وہ بھی ٹوپی والا۔ میں اس کی بات سن کر ہی کافی حیران رہ گئی کہ یہ لائی ہو میں تمہارے لیے۔ میں نے کہا، ان دونوں چیزوں کا امید سے ہونے سے بھلا کیا تعلق؟ مجھے پہلے بھی کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کھجور کھانی ہے، میں نے کھائی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایک ٹوپی والے برقعے کا بھلا کیا اور کیسے بے اولادی سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ بھی اپنی امی کی طرح میرا مذاق بنا رہی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ مجھے کہا کہ روز تم نے 3 کھجوریں کھانی ہیں، یہ برقع پہن کر سو جانا ہے، مگر فجر سے پہلے تم نے برقع اتار ضرور دینا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ برقع پہن کر سوتی رہو اور فجر کا وقت گزر جائے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اور تمہیں یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک 8 شوپروں میں موجود ساری کی ساری کھجوریں ختم نہیں ہو جاتیں۔ 3 کر کے کھاؤ گی تو شاید 6 سے 7 ماہ لگ جائیں۔ میں نے ان سے کہا، مجھے تو اس بات کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی پاک زمین سے لائی ہوئی چیزیں ہیں، وہاں جانے سے ہی لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لیے خصوصی دعا بھی کر کے آئی ہوں۔ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اس پر عمل کرو، دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پر یہ سب تم نے صبر سے کرنا ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے، اگر اس نے مجھے شفا دینی ہے تو اسی طرح دے گا۔ میں نے وہ سامان اپنے گھر لے آئی۔ پر مجھے میری نند نے ایک بات بہت عجیب کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بات اپنے شوہر کو مت بتانا۔ جب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، کوئی غلطی، کوئی برائی نہیں تھی، تو پھر اس نے مجھے یہ بات چھپانے کو کیوں کہا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن جیسا اس نے کہا تھا میں ویسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج کو وہ مجھے کہے کہ میں نے تو اتنی دور سے تمہارے لیے سب لے کر آئی ہوں، تمہیں ایک طریقہ بھی بتایا تھا، پھر بھی تم نے کوئی غلطی کر دی، جیسا کہ ایسا نہیں کیا، تو پھر یہی ہوگا۔ میں اولاد پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری طرح کے لوگ بہت سالوں تک علاج کرواتے ہیں، پھر کسی چھوٹی سی جگہ پر کرواتے ہیں تو ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں سنی تھی میں نے۔ کبھی کبھی ہمیں دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت تھی، کیونکہ علاج کرواتے ہوئے مجھے 6 سال ہو گئے تھے۔ اب جو بھی ہونا تھا وہ دعاؤں سے ہی ہونا تھا، کیونکہ میں اپنا بہت علاج کروا چکی تھی۔ اب تو میرا شوہر دوسری شادی کی باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ یہ بات کرتا تھا کہ تم سے پہلے ہی 6 سال بڑا ہوں۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میرے ہاتھ میں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے کوئی پانی دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں شادی کر لیتا ہوں، وہ تمہاری بہن بن کر تمہارے گھر ہی رہے گی، اس کی اولاد تمہاری اولاد بھی تو کہلائے گی۔ لیکن جب میرا شوہر اس طرح کی بات کرتا تو میرا دل چیر جاتا، اللہ کے حضور بیٹھ جاتی، اللہ سے کہتی میرے شوہر کے دل سے یہ بات نکال دے، وہ کسی سے بھی شادی نہ کرے۔ میرا گھر برباد ہو جاتا، اولاد تو میرے پاس، شوہر بھی نہ رہتا، تو پھر میری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ اس لیے اب میں نے سوچ لیا کہ نند کے بتائے ہوئے طریقے سے سب کچھ کروں گی۔ ویسے بات عجیب یہ تھی کہ نند ٹوپی والا برقع لائی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی دوسرا برقع بھی نہیں پہنا تھا۔ مجھے یہ بات میرے شوہر سے چھپانی تھی، تو اسی لیے میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ رات اپنے شوہر سے یہ بات کیسے چھپاؤں گی۔ مگر میرے شوہر کی نیند بہت گہری تھی، وہ گہری نیند سویا کرتا۔ سوچا کہ سر پر چادر لے لیا کروں گی۔ میں نے پہلی رات ایسے ہی کیا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ میں یہ کام کرنے لگی ہوں اولاد کے لیے، اگر مجھے اس طرح سے شفا ملی ہے تو شفا تو نے ہی تو دینی ہے۔ میں نے 3 کھجوریں کھائیں، ٹوپی والا برقع پہن کر سکون سے سو گئی۔ اپنے فون میں الارم لگا لیا۔
صبح فجر سے پہلے اٹھ کر برقع اتار دیا، ایک گلاس پانی پی کر دوبارہ سو گئی، مگر مجھے کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن ایک دن میں کیا ہی ہونا تھا، اگلے دن مجھے یہ پتہ چلا کہ میری نند ہسپتال میں ہے۔ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ ہسپتال پہنچی تو سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی خوشخبری ہے۔ میں نے اپنی نند سے کہا، کیا بات ہے؟ کیا آپ کے ہاں خوشخبری ہے؟ تو کہنے لگی، خوشخبری کہاں سے ہوگی، ابھی تو میں عمرے سے واپس آئی ہوں، بس ایسے ہی وہاں کی روٹین اور تھی، یہاں کی روٹین اور ہے۔ اچانک سے روٹین بدلی، رات دن کا تسلسل بدلا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد ہوا تو پھر چکر بھی آنے لگے، تھوڑی دیر تک میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا، سارے خوش کیوں ہیں؟ تو کہنے لگی، ان کو تو اللہ موقع دے، پتہ نہیں کیوں خوش ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میری نند میرے لیے اتنا کرتی تھی، میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی، شام تک اس کے ساتھ ہی رہی۔ اس نے مجھے وہاں کی باتیں بتائیں، اس کی باتوں کو سن کر مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے اسے کہا، اللہ مجھے اولاد دے دے، میرا بچہ ہے یا بچی 1 سال کی ہو جائے، پھر میں بھی عمرہ کرنے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میری نند نے کہا بالکل، ضرور، تم بھی ایسا ہی کرنا، جس درد سے تمہیں یہ بچہ ملا اس در پر اسے ضرور لے جانا، اور اس کے اچھے مستقبل کے لیے بھی دعا کرنا۔ میری نند کے پہلے سے ہی 3 بچے تھے، تینوں ہی بیٹے تھے۔ میری نند نے شادی کے پہلے ہی سال 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، اس لیے اس کی اپنے سسرال میں بہت عزت ہوتی، مگر میرے سسرال میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میری نند یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ میری ساس مجھے زیادہ باتیں سناتی، میرا شوہر بھی میری عزت نہیں کرتا، وہ تو دوسری شادی کی پلاننگ کر رہا تھا، اس نے میری عزت کیا کرنی تھی؟ سب لوگ مجھے بانجھ کہتے۔ جب میری شادی ہوئی تو میری اس نند کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، یہ اپنے گھر میں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میری ساس مجھے باتیں سنا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ شکل اچھی ہونے سے کیا فائدہ، جب عورت اولاد پیدا نہ کر سکے، تمہاری شکل دیکھ کر تمہیں لے آئے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ تم پوری طرح عورت ہو کے اولاد نہیں دے سکتی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی اولاد دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو پہلے سال میں ہی ان کے ہاں اولاد ہو گئی۔ ایسی ہوتی ہیں عورتیں، اور ایک تم ہو، بنجر کی بنجر۔ میری ساس مجھے باتیں سنا رہی تھی، میں بری طرح رو رہی تھی۔ جبھی وہاں پر میری نند آئی، اس نے آ کر میری سائڈ لی، اس نے اپنی ماں کو کہا، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عورت نے ایک اولاد پیدا کر دی تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ بانجھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ اولاد پیدا کرنے کے بعد بھی بانجھ ہو جاتے ہیں۔ لوگ اولاد پیدا کرنے سے گھبراتے ہیں، اولاد بھی دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بعد میں اولاد پیدا کر لیں گے، لیکن بعد میں ان کو پھر اولاد نہیں ملتی۔ اللہ کے ساتھ ضد نہیں لگاتے، جس جان نے جس وقت دنیا میں آنا ہے اسی وقت ہی آنا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے کسی کا دل نہ چلائیں، کیونکہ کسی کا دل توڑنا سب سے بڑا گناہ عظیم ہوتا ہے۔ میری نند نے میری ساس کو لاجواب کر دیا، مجھے تسلی دی تھی، تبھی تو اس کو میرا خیال رہتا۔ میں بھی ساری رات اس کے ساتھ رہی۔ رات کو واپس آئی تو میرے شوہر نے کہا، کیا ضرورت تھی اتنا وقت دینے کی، تم تو ریکارڈ قائم کر رہی ہو، لوگ تو نند کی جان لینے کو آتے ہیں اور تم یہاں پر اس کے لیے اپنا پورا دن ضائع کر کے آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ میرے ساتھ اچھی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گی۔ میں روز اپنی ان کے بتائے ہوئے طریقے سے کھجور کھا لیتی، برقع پہن کر سو جایا کرتی، میرے شوہر کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اس لیے سر پر چادر تانے سوتی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا، مجھے میرے شوہر کی آواز آئی، وہ کہنے لگا، تم مجھے پانی پلا دو۔ میں نے چادر کے اندر سے کہا، پانی خود اٹھ کر پی لو۔ کہنے لگا، آج تم نے کمرے میں پانی نہیں رکھا، نہیں تو میں خود ہی پی لیتا، اب کچن تک ظاہر بہت سردی ہے، جو میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں نے اپنے شوہر کی آج تک کوئی بات نہیں ٹالی تھی، ظاہر ہے اس کے کام کرنا میری ذمہ داری تھی، اور کوئی پانی مانگ رہا ہو تو اس کو پانی پلانا ویسے ہی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اٹھ جاتی، میرا شوہر مجھے دیکھ لیتا اور پوچھ لیتا کہ تم برقع پہن کر کیوں سو رہی ہو اور یہ سب کیا ہے، تو میں اسے کیا جواب دیتی؟ ہو سکتا ہے سارا عمل بھی خراب ہو جاتا، اس لیے میں نے تو سوچ لیا کہ نہیں نکلوں گی یہاں سے۔ میں نے کہا کہ خود ہی پانی پی لو۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، تمہیں پیار سے بول رہا ہوں، لیکن مجھے غصہ کرنا پڑ گیا۔ میں نے کہا، مجھے جگاتے رہتے ہو، ایک بندہ سو رہا ہے، اس کو نیند سے جگا کر اسے پانی مانگ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟
خود پانی پی لیتے، سارا دن آپ کے کام کرتی ہوں، کوئی احساس نہیں آپ کو؟ میری نیند برباد کر دی۔ مجھے لگا کہ مجھے بھی بدلے میں باتیں سننے کو ملیں گی، ہمارا پہلی دفعہ جھگڑا بلا کسی وجہ کے ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا پانی کیا مانگ رہی، کسی وجہ کے ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا پانی کیا مانگ رہا، تم تو جان لینے کو آ گئی، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں خود پانی پینے۔ شوہر کو پانی بھی نہ دے سکو تو بیوی کا کیا فائدہ ہے؟ شوہر تو وہاں سے چلا گیا، پانی پی کر واپس آ گیا، کہنے لگا لگتا ہے تمہیں سردی لگ رہی ہے، اپنی شکل تو دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، میری شکل نہیں دیکھیں، نہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا، یہ کوئی خواب ہے نا، میں نیند میں ہوں یا پھر یہ میری بیوی نہیں ہے؟ شوہر کی تھوڑی ہی دیر بعد خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور شکر ادا کیا کہ آج تو بال بچ گئی۔ مجبوری تھی، کیا کر سکتی تھی، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اپنا گھر تو تھا نہیں کہ جا کر دوسرے کمرے میں سو جاتی۔ میری نند آج کل بہت کھلے کھلے کپڑے پہنا کرتی، ایسے کپڑے پہلے تو نہیں پہنتی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے لیکن لگتا نہیں تھا کہ اس کے 3 بچے ہیں، بہت ہی خوبصورت انسان تھی، یہ پہنتی۔ پھر ایک بات بہت ہی عجیب تھی، میری ساس نے کہا تم آئندہ نند کے گھر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں نہیں جاؤں گی؟ اس نے کہا اس کے گھر والے، اس کے سسرال والے باتیں کرتے ہیں کہ اس کے گھر سے روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب وہ خود بولے گی تب چلی جانا، پھر جب وہ ہمارے گھر آئی ہوگی تب تم اس سے مل لیا کرنا، زیادہ دوستیاں بنانے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے دل کو یہ بات بہت بری لگی، میں تو محبت میں جایا کرتی تھی، کھجوریں بھی ختم ہونے والی تھیں کہ ایک دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ کہ جیسا نند نے کہا تھا فجر سے پہلے اٹھ کر برقع اتار دینا، اس دن جانے کیا ہوا، شاید میرے فون کی بیٹری کم تھی، میں اپنی طرف سے الارم لگا کر سو رہی تھی۔ اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی، میری آنکھ کھل جاتی، لیکن آج کا دن بہت مصروف تھا۔ سارا دن میں نے کپڑے دھونے کی مشین لگائی، میں بہت تھکی ہوئی تھی، شاید میں نے اپنا فون کو چارج نہیں کیا تھا، اس میں بیٹری نہیں تھی، اس لیے جس ٹائم کا الارم بجنا چاہیے تھا اس وقت نہ بجا، میں سوتی رہ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے، یہ تو میرے شوہر کے اٹھنے کا وقت تھا۔ پھر ہوا یہ کہ کسی نے مجھے جھٹکے دے کر اٹھانا شروع کر دیا۔ میرے سامنے کا منظر دیکھ کر روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور میں واقعی ہی سو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے منہ پر تھپڑ مارا تو یقین ہوا کہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میرے شوہر نے کہا یہ کیا چکر ہے، برقع پہن کر کیوں سو رہی ہو، کیا خواب میں کسی دینی محفل میں گئی تھی؟ وہ ہنسنے لگا لیکن میں رونا شروع ہو گئی تو وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا برقع پہن کر سو رہی ہو، ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا سب کچھ برباد ہو گیا، میں نے سب کچھ کیا تھا لیکن اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا الارم نہیں جا، میں نے فون بھی دیوار پر دے مارا۔ میرا شوہر حیران رہ گیا، اس عورت کو صبح صبح ہو کیا گیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اب تو سب کچھ سامنے آ گیا تھا، کیونکہ میں نے رونے سے تماشا بنا دیا۔ میرا شوہر تو میرے سر پر کھڑا تھا، اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، چلے جاؤ اپنے کام پر، بعد میں بتاؤں گی۔ اب تو اس نے یہ جان کر ہی رہنا تھا کہ اصل بات کیا تھی، اس لیے مجھے سب کچھ بتانا پڑا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا تو وہ پھر بھی ہنسنے لگا، کہنے لگا اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے اولاد دینا ہوگی، وہ اولاد دے دے گا، اللہ ہی دیتا ہے نا۔ پر میری نند اس بات پر غصہ ہو گئی کہ ایک دن تم نے کھجوریں کیوں نہیں کھائیں، تمہیں تمہارے شوہر نے دیکھ لیا، تم سے اتنا آسان کام نہیں ہوا، یہ نہایت عجیب سی بات ہے۔ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے شوہر کا فون بجا، میری نند کی کال تھی۔ میرے شوہر کو اس نے اتنا کہا کہ فوراً سے پہلے میرے گھر آ جاؤ، ذرا تو کیا بات ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تم ٹھیک ہو، گھر میں کوئی مسئلہ ہوا؟ تو کہنے لگی فوراً سے پہلے میرے گھر آ جاؤ، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی، میری ساس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ مسئلہ بن رہا ہے، کہیں میری وجہ سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا، لیکن میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں تو پہلے ہی پریشان بیٹھی تھی۔ اپنی نند کو یہ سب بتانا تھا کہ میرا عمل خراب ہو گیا، اگر اسے بتاتی تو وہ مجھے کتنی باتیں سناتی، کہتی تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، اتنا سا تم خیال نہیں کر سکتی، تمہارے کون سے بچے ہیں جو تم دیر سے سوئی اور دیر سے جاگی، بہت زیادہ پریشان تھی۔
لیکن وہاں جانا بھی ضروری تھا۔ ہم لوگ نند کے گھر گئے، وہاں پہلے سے میری ساس بھی موجود تھیں، میری نند کے گھر والے بھی تھے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اس کے گھر میں تو کوئی لڑائی چل رہی تھی، پتہ نہیں یہ لڑائی کیوں ہو رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سب لوگ خاموش ہو گئے، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے میرا ہی قصور ہے۔ میری نند نے کہا میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میری نند کی شکل عجیب لگ رہی تھی، وہ یا تو بیمار تھی یا بہت زیادہ پریشان تھی، کوئی بڑی بات تھی۔ میں نے انہیں کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تو کہنے لگی میری بات بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا پہلے میری بات سن لیں۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا میری آنکھ نہیں کھلی تھی، آپ کے بھائی نے مجھے دیکھ لیا، مجھے اس کو بھی سب کچھ بتانا پڑا۔ میری نند نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، وہ صرف تمہارا امتحان تھا، میں تمہاری ثابت قدمی اور صبر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ میرا امتحان لے رہی تھی، آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ مجھے اولاد مل جائے گی؟ آپ نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، کیونکہ میں تو اولاد کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ سب کس نے کہا کہ تمہیں اولاد نہیں ملے گی؟ تم بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تمہاری نظر ٹھیک تھی، ماں بننے والی تھی۔ میں نے کہا آپ نے پھر یہ بات مجھے کیوں بتائی نہیں؟ کہنے لگی یہ بات نہیں بتائی کیونکہ اپنا یہ بچہ تمہیں دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر یہ بات میرے سسرال والوں کو پتہ چل گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کا وارث کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی، لیکن بہت زیادہ دکھ بھی، یعنی میری وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی بنی ہوئی تھی، اسی لیے میری ساس نے مجھے منع کیا تھا۔ شاید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے ان کو کہا میری وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب نہیں کریں گے، اللہ نے اولاد دینی ہوئی تو وہ دے دے گا، آپ اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھیں، اللہ اسے زندگی اور صحت دے۔ میری نند نے مجھے کہا دیکھو یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، میرا شوہر بھی اس بات پر راضی ہے، کیونکہ ہمیں بیٹی چاہیے تھی مگر اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، ہمارے پاس پہلے ہی 3 صحت مند بیٹے ہیں، اگر یہ تمہیں دے دیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم اس بچے کے ماں باپ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، باقی ساری دنیا جو بھی کہتی رہے وہ کہتی رہے، تمہارا شوہر تمہارے شوہر کے بچپن کا دوست ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، یہ کچھ دن کی لڑائی ہے، کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گی، سب لوگ ہمیشہ اس بات پر نہیں بولتے رہیں گے۔ میں نے اپنی نند کا ہاتھ پکڑا، اسے آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ میں نے کہا کوئی کسی کے بارے میں اتنا نہیں کرتا جتنا آپ نے میرے لیے کیا، یہ بچہ تمہارے پاس رہے گا، تم بہت اچھی ماں بنو گی، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ انہوں نے اپنا بیٹا لا کر میری گود میں دے دیا، سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ہم نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی ساس بھی باتیں کر رہی تھی مگر ان کی باتوں کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میری نند کے شوہر نے کہا کہ امی اب بس کریں، اس بچے کی قسمت ان لوگوں کے ساتھ لکھی ہے، لیکن پھر قسمت بھی تو کھیلتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس بات کے 3 سال بعد اللہ نے مجھے امید دے دی، میرے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ میری نند کی ساس کہنے لگی ابھی ہمارا بیٹا واپس کر دے، مگر میں اسے واپس نہیں کر سکتی تھی، وہ تو میرا ہی بیٹا تھا، شاید اسی کے دم سے یہ سب کچھ ہوا تھا، میں نے اسے واپس نہیں کیا، کوئی اسے واپس نہیں مانگ رہا تھا، ہم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر باقی کوئی بھی بولتا رہتا، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھی 3 بیٹے ہیں، میری نند کے بھی، اللہ نے اسے بیٹی سے بھی نواز دیا ہے، وقت سب کے ساتھ انصاف کر ہی دیتا ہے۔ میں نے یہی سیکھا کہ کوئی انسان اچھا ہے یا برا، اس کا ساتھ آپ کا رشتہ طے نہیں کرتا۔ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ دنیا کی ساری نندیں بھابھی کے لیے بری ہوتی ہیں اور کبھی ان کا بھلا نہیں سوچ سکتی، مگر میری نند نے تو مجھے اولاد تک دے دی۔ سچ کہتے ہیں جن کو اپنے بھائیوں سے پیار ہوتا ہے ان کو بھابھی بھی اچھی لگتی ہیں، ان کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بہت اچھی انسان ہے، اللہ نے اسے اپنا گھر دکھایا۔ اس دفعہ ہم بھی اس کے ساتھ گئے، اپنی اولادوں کو لے کر وہاں گئی تو مجھے بہت سکون ملا، وہاں بیٹھ کر ان کی صحت اور زندگی کی دعا مانگی۔ اپنی نند کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی کہ بتا نہیں سکتی، اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔